الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ اصول تفسیر میں ہمارا آج کا عنوان ہے شان نزول، آیات کا بیک گراؤنڈ، آیات کا پس منظر اور آیات کا شان نزول۔ یہ آیت کس تناظر میں نازل ہوئی ہے، اس پر گفتگو ہے۔ قرآن کریم کی آیات دو قسم پر ہیں۔ بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا خاص شان نزول موجود ہے، خاص واقعہ کی بنا پر نازل ہوئی، اور بعض آیات وہ ہیں کہ جن کا کوئی خاص شان نزول نہیں ہے، بس بغیر کسی خاص واقعہ کے نازل ہوئی ہے۔ نمبر ایک، وہ آیات کہ جن کا شان نزول اور خاص واقعہ موجود ہے۔ مثال سمجھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا انتقال ہوا۔ مشرکین مکہ نے اور بطور خاص عاص بن وائل نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ جس محمد سے ہماری جنگ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، اور جس شخص کی نرینہ اولاد فوت ہو اسے کہتے ہیں ابتر، مقطوع النسل، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، ان کی جنگ لڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہا کہ مقطوع النسل ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں سورۃ الکوثر کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، آپ عبادات میں لگے رہیں، باقی جو آپ کا مخالف ہے نسلیں ان کی تباہ ہوں گی، آپ کی نسلیں تباہ نہیں ہوں گی۔ تو اب سورۃ الکوثر کا خاص واقعہ یہ شان نزول ہے۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معرف القرآن میں نقل کیا ہے، اور بیقی نے اس کو دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے۔ نمبر دو، ایسی آیات کہ جن کا خاص شان نزول اور خاص واقعہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے صحابہ کرام اور امت کو خطاب فرمایا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز پابندی سے ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اب اس کا خاص واقعہ نہیں ہے، اور ایک مرتبہ نہیں کئی بار ایسی آیات نازل ہوئی ہیں، تو ان کا خاص واقعہ، خاص سبب، خاص قصہ نہیں جس کی بنیاد پہ ان آیات کو نازل کیا ہو۔ یہ جو ہم بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ آیات کا شان نزول سمجھنا چاہیے، شان نزول معلوم ہونا چاہیے۔ اگر آیات کا شان نزول معلوم ہو تو فائدہ کیا ہے، اور اگر آیات کا شان نزول معلوم نہ ہو تو اس کا نقصان کیا ہے؟ تو آیات کے شان نزول معلوم ہونے سے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فہم قرآن اور تفہیم قرآن میں تفصیل سے بات عرض کر سکوں۔ قرآن سمجھنے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ آیات کا شان نزول معلوم ہو۔ اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اس پر چند ایک مثالیں سمجھیں۔ شان نزول معلوم ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض احکام ایسے ہیں، اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو وہ حکم خداوندی سمجھ نہیں آتا۔ شان نزول معلوم ہو تو احکام کی حکمت سمجھ آتی ہے کہ یہ حکم کیوں دیا ہے۔ مثلا قرآن کریم سورۃ النساء آیت نمبر 43 میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ ایمان والو نشے کی حالت میں تم نماز کے قریب نہ جاؤ، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو۔ اب بندے کے ذہن میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے، نشہ کرنا حرام ہے، نشہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو اس کا کیا معنی کہ نشے کی حالت میں تم نماز نہ پڑھا کرو؟ نشہ ہے ہی حرام، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ تم ایسی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو؟ یہ کام کرنا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اب یہ حکم سمجھ نہیں آ رہا۔ جب اس کا شان نزول معلوم کیا تو سمجھ آ گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں تفسیر القرآن الکریم، جو ان کی اپنی تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو اپنے گھر کھانے پر بلایا، اور کھانے کے بعد پھر شراب بھی پیش کی، اور شراب پیش کر کے جب نماز کا وقت آیا تو ایک شخص نے نماز پڑھائی، اور مصلی پہ کھڑے ہو کے اس نے آیت یوں پڑھ دی، قل یا ایھا الکافرون۔ قرآن کریم میں لا اعبد ما تعبدون، انہیں پڑھ دیا اعبد ما تعبدون۔ اب بظاہر یہ کفر ہے،
لیکن نشے کی حالت میں تھے، ان کو پتہ ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى۔ ابھی تک شراب پینا حرام تو نہیں ہے، لیکن جب اگر شراب پی ہو، اس کا نشہ چڑھا ہو، تو نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، تمہیں پتہ نہیں چلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ تو ایسی غلطیاں ہو جائیں گی کہ نماز ہونے کی بجائے نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب اگر اس آیت کا شان نزول معلوم نہ ہو تو انتم سکارا کیوں فرمایا، یہ وجہ سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ شان نزول معلوم ہوگا تو انتم سکارا والی قید سمجھ آئی۔ نمبر 2، بسا اوقات اگر شان نزول معلوم ہو تو آیت کا مفہوم سمجھ آتا ہے، اور اگر معلوم نہ ہو تو آیت کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ دونوں میں فرق سمجھیں۔ پہلے کیا تھا کہ آیت کا معنی تو سمجھ آ رہا تھا، لیکن اس معنی پر ایک اشکال ہو رہا تھا۔ اب آیت کا معنی ہی سمجھ نہیں آ رہا اگر شان نزول معلوم نہ ہو۔ قرآن کریم میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ اب اس آیت کو دیکھنے سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے لیے تعیین قبلہ یہ شرط نہیں ہے، جس طرف بھی منہ کرو گے اس طرف اللہ ہے، لہذا قبلے کی تعیین شرط نہیں ہے، تو جس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ مفہوم بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اب شان نزول معلوم ہوگا تو آیت کا مطلب سمجھ آئے گا۔ کیوں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، تو مکہ مکرمہ میں آپ نماز پڑھتے اور منہ کعبہ کی طرف کرتے۔ مدینہ منورہ کر حکم ہوا کہ منہ بیت المقدس کی طرف کرو۔ یہ صحابہ کرام کے لیے جو مکہ سے تشریف لائے ان پر عمل کرنا بہت مشکل تھا۔ ایک تو ان میں اکثر قریش تھے اور مکہ والے تھے جن کا قبلہ ہمیشہ سے وہ کعبہ تھا، اور پھر مدینہ میں یہود ان کے شریک اور مخالف تھے۔ مخالف کا قبلہ ماننا اس حالت میں جب ان کے ساتھ جنگ ہو یہ بڑا مشکل ہے، لیکن شریعت کے حکم پر انہوں نے عمل کیا، اور اس پر یہود نے پروپیگنڈا کیا، ان لوگوں نے ہمارا قبلہ مان لیا ہے، آہستہ آہستہ باقی باتیں بھی مان لیں گے۔ اس کے بعد حکم ہو گیا کہ نہیں، اب تم بیت المقدس کی بجائے کعبہ کو اپنا قبلہ بنا لو۔ اس پر یہود نے پھر دوسرا پروپیگنڈا شروع کیا، یہ دین ہے یا تماشا ہے، کبھی یہ قبلہ کبھی وہ قبلہ۔ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ احکام شریعت پر چوچرا نہ کرو، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، اللہ ہر طرف موجود ہے، اس لیے جس طرف چاہیں وہ حکم دے سکتے ہیں۔ پہلے حکم کعبہ کا تھا، پھر حکم بیت المقدس کا تھا، اب حکم پھر کعبہ کا ہے، لہذا تمہیں اس پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب شان نزول معلوم ہوگا تو آیت سمجھ آئے گی، اور شان نزول معلوم نہیں ہوگا تو آیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نمبر 3، قرآن کریم میں بسا اوقات ایسے الفاظ کا استعمال ہوتا ہے کہ اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو وہ لفظ اس آیت کے اندر بظاہر بے ربط اور بے فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ الطلاق آیت نمبر 4 میں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أَشْهُرٌ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ۔ کس عورت کی کتنی عدت ہے؟ اب مختلف عورتوں کی مختلف عدتیں ہیں۔ طلاق یافتہ ہو، پھر طلاق یافتہ کون سی عورت ہے؟ مدخول بہا ہے، غیر مدخول بہا ہے۔ طلاق یافتہ وہ عورت جس سے شادی کے بعد خامند صحبت کر چکے اسے کہتے ہیں مدخول بہا، اور جس سے خامند نے صحبت نہ کی ہو یا ان کو خلوت ایسی نہ ملی ہو کہ جس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اسے کہتے ہیں غیر مدخول بہا۔ ان دونوں کی عدت میں فرق ہے۔ پھر اب عورت جس سے نکاح ہوا نابالغ ہے، اس کو طلاق دے دیا، اب اس کی عدت کیا ہوگی؟ ایسی عورت جو بوڑھی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حیض نہیں آتا، اس کی عدت کیا ہوگی؟ اگر خامند فوت ہو جائے اب عورت کی عدت کیا ہوگی؟ تو عورت کی عدت کے بارے میں احکام الگ الگ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ عدت کا مسئلہ اب قرآن کریم میں وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ، وہ عورت کے جس کو حیض نہیں آتا بڑھاپے کی وجہ سے یا اس کو نہیں آتا بچپن کی وجہ سے، تو ان کی عدت حیض نہیں ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہیں۔ ان ارتبتم، اگر تمہیں کوئی شک ہو۔ اب ان ارتبتم کا مطلب کیا ہوا؟ اگر تمہیں کوئی شک ہو۔ ان ارتبتم کا معنی کیا ہوگا؟ اگر تمہیں شک ہو۔ اب آدمی کے لیے آیت کو سمجھنا مشکل ہے، جب حیض نہیں آتا تو عدت اس کی 3 ماہ ہے۔ اب شک کا معنی کیا ہے؟ شک ہو تو 3 ماہ ہے، شک نہ ہو تو 3 ماہ نہیں ہے۔ اب ان ارتبتم جب بندے کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا،
یہ عجیب سا جملہ ہے درمیان میں کہ وہ عورت جس کو بڑھاپے کی وجہ سے حیض نہیں آتا اس کی عدت 3 ماہ، نابالغ حیض نہیں آتا عدت اس کی 3 ماہ۔ اب آیت میں اگر شک ہو تو 3 ماہ اور شک نہ ہو تو پھر اس کا شک سے تعلق ہی نہیں ہے، اس کی ہے ہی عدت 3 ماہ، تو ان ارتبتم کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو معلوم ہوتا ہے کہ ان ارتبتم کا لفظ یہ بے فائدہ ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ اب شان نزول معلوم ہوگا تو پھر معلوم ہوگا کہ نہیں اس کا فائدہ ہے۔ اب دیکھو ان ارتبتم اگر تم شک ہو یہاں موجود ہے، اصل عدت تو حیض شمار ہوتی ہے، اور یہ عورت جس کی عدت نہیں، اب اس کا جس کو حیض نہیں آتا اس کی عدت کیا ہوگی؟ عورت کی عدت حیض سے شمار ہوتی ہے، اور اگر عورت کو حیض نہیں آتا تو اس کی عدت کیا ہوگی؟ تمہیں شک ہے نا، اس کی عدت کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی عدت 3 ماہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور شان نزول کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سورۃ النساء نازل ہوئی، عورتوں کی عدت کے بارے میں مسئلہ پوچھا تو انصار میں سے بعض نے کہا یا رسول اللہ ہمارے بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں عدت کا مسئلہ بیان نہیں کیا گیا، بچپن کی وجہ سے حیض نہیں آتا وہ بھی بیان نہیں کیا گیا، بڑھاپے کی وجہ سے نہیں آتا تو ان کا مسئلہ بھی نہیں بیان کیا گیا، اگر حاملہ ہے اور اس کا خامد فوت ہو گیا مسئلہ نہیں بیان کیا گیا۔ اب حاملہ کی عدت بیان کی وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ان کا بھی ہو گیا، اور جو بچی ہے اس کا مسئلہ بھی ہو گیا، جو بوڑھی تھی اس کا بھی ہو گیا۔ فرمایا ان ارتبتم، اب تمہیں شک تھا کہ جب حیض نہیں آتا تو عدت کیا ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کی عدت 3 ماہ ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ شان نزول سے بات سمجھ آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کو شک تھا کہ اب عدت کیا شمار کریں، اگر حیض آتا ہو پھر تو اس کی حیض عدت ہوگی، اگر حیض نہیں آتا تو اب ہم کیا کریں؟ تردد میں تھے، اور جب یہ آیت نازل ہوگی تو تردد ختم ہو گیا۔ اور اگر یہ شان نزول معلوم نہ ہو تو پھر بندہ سمجھتا ہے کہ اس ان ارتبتم کا فائدہ ہی نہیں، جب عدت ہے ہی 3 حیض تو ان ارتبتم کیوں فرمایا؟ ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تو شان نزول ذہن کے اندر ہو تو پھر آدمی کو اس لفظ کا فائدہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ نمبر 4، قرآن کریم میں بعض مقامات ایسے ہیں کہ ایک اللہ رب العزت بات ارشاد فرماتے ہیں اور یہ بات کس واقعہ سے متعلق ہے، اگر شان نزول معلوم نہ ہو تو بات سمجھ نہیں آتی، کیونکہ بات ایسی ہے کہ اس کا اشارہ خاص واقعہ کی طرف ہوتا ہے، اور وہ واقعہ اگر آدمی کے علم میں نہ ہو تو آیت کی مراد سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سورۃ الانفال آیت نمبر 17۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبر جب آپ نے فلاں موقع پر کنکر پھینکے تھے یا ریت پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا بظاہر ہاتھ آپ کا تھا لیکن فعل اللہ کا تھا، آپ کے ہاتھ میں ظاہری اسباب میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ تھوڑا سے کنکر پھینکتے اور پورا لشکر اس سے منتشر ہو جاتا، تو ہاتھ آپ کا تھا لیکن فعل اللہ کا معجزہ کہتے ہیں۔ اب سوال ہے کہ یہ کب کا واقعہ ہے، کس موقع پر فرمایا، اس کا تعلق کس واقعے کے ساتھ ہے؟ جب ہم اس کا شان نزول دیکھتے ہیں تو پھر بات سمجھ آتی ہے، اور جب تک شان نزول نہ دیکھیں تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ اس جنگ کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فرمایا ہے۔ غزوۃ البدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، تو شان نزول معلوم ہوگا تو سمجھ آئے گی، نہیں سمجھ آئے گا تو واقعے کی تعین نہیں ہوگی۔ تو یہ 4 وجوہ بیان فرمائی ہیں مختصر سے فوائد کہ شان نزول معلوم ہو تو فائدہ کیا ہے، اور شان نزول معلوم نہ ہو تو پھر فوائد کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔